آج ہم سماجی نفسیات سوشل سائیکالوجی کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم گروہ سے کیا مراد ہے اور گروہ کی اہمیت کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ سماجی نفسیات کی اہم شاخ ہے۔ سماجی نفسیات کا موضوع انسان کی سماجی زندگی یعنی سوشل لائف اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ انسان کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ دوسرے افراد کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ انسان کی اس فطری خواہش کی بنا پر خاندان اور معاشروں کی تشکیل ہوئی۔ ماہرین نفسیات کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ نسل انسانی کا ارتقاء در حقیقت انسان کی معاشرتی اور گروہی زندگی سے وابستہ ہے۔ انسانی معاشرہ کی تشکیل سے گروہی زندگی کا آغاز ہوا۔ ہر معاشرہ میں افراد مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی کو آسان اور پرآسائش بناتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ معاشرتی زندگی میں جو تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں سے معاشرتی کردار پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہا ہے۔ انسانی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر میں معاشرہ اور معاشرتی قوتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فرد کی شخصیت کی تشکیل معاشرتی قوتوں کے تابع ہے۔ ہر معاشرہ فرد کی شخصیت کی تعمیر اپنے مخصوص عقائد، اصول اور پابندیوں کے ساتھ کرتا ہے تاکہ فرد اس معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔ مشہور ماہر سماجی نفسیات نیوکوم کے مطابق سماجی نفسیات کا علم نفسیات اور عمرانیات کے امتزاج سے وجود پایا ہے۔ نفسیات انسان کے ذہن اور کردار کا علم ہے اور عمرانیات معاشرہ اور گروہوں کے باہمی تعاملات کا علم ہے، جبکہ سماجی نفسیات کا علم کسی معاشرے میں موجود فرد کے کردار کا علم ہے۔ سوشل سائیکالوجی اسٹڈیز انڈیویجول ان سوسائٹی۔ آلپرٹ کی اس تعریف کو بہت سے سماجی نفسیاتاً ریلائبل خیال کرتے ہیں۔ سماجی نفسیات اس علم کا نام ہے جس میں دوسروں کے خیالات کو سمجھنے، واضح کرنے اور ان کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیز یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے خیالات، تصورات یا ان کی حقیقی اور تصوراتی موجودگی فرد کے افعال اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، یا وہ کس حد تک ان کے خیالات اور افعال کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ کسے کہتے ہیں۔ گروہ سے مراد افراد کا ایسا مجموعہ ہے جن کی وفاداریاں، دلچسپیاں اور مقاصد مشترک ہوتے ہیں۔ بوگارڈس کے نزدیک لوگوں کی ایک تعداد یعنی دو یا دو سے زیادہ وہ افراد جن کے بعض مفادات مشترک ہوں، جو ایک دوسرے کے لیے تحریک کا باعث ہوں، جن کی وفاداریاں مشترک ہوں اور جو ایک جیسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوں، اسے گروہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کارلسن نے گروہ کی تعریف سادہ انداز میں کی ہے۔ گروہ لوگوں کا ایسا مجموعہ ہے جن کی دلچسپیاں اور مقاصد عام طور پر مشترک ہوتے ہیں۔ اب ہم گروہ کی تعریف کے بعد گروہ کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک انسان فطرتاً انفرادیت پسند ہے اور وہ جماعت پسند نہیں، چنانچہ گروہ قائم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں، بلکہ جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور مذہبی احساس تحفظ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ گروہ ترتیب دے تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے، جبکہ بعض دیگر ماہرین کے نزدیک انسان فطرتاً گروہ پسند ہے اور دونوں قسم کے نقطہ نظر کے مطابق گروہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کا فرد کی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ گروہ کی اہمیت نمبر 1، ثقافت کا اکتساب اور انتقال۔ فرد گروہی وسیلے سے ثقافت کو اپناتا ہے، اس میں تبدیلی لاتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے
اور اسے آنے والے گروہوں میں منتقل کرتا ہے۔ اس طرح گروہ کے وسیلے سے ایک طرف تو ثقافت آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، شخصیت کی نشو و نما۔ فرد خاص طور پر جب وہ بچہ اور نوجوان ہوتا ہے تو کنبہ اور خاندان کے افراد ہی اس کی تربیت اور ضروریات پوری کرتے ہیں اور اسے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح گروہ فرد کی شخصیت کی نشو و نما میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، اقدار کا قائم کرنا۔ گروہ اپنے ارکان کے لیے کرداری نمونے پیش کرتا ہے اور ویلیوز قائم کرتا ہے۔ فرد گروہ کے ایک رکن کی حیثیت سے ان ویلیوز کو اپناتا رہتا ہے۔ اس طرح گروہ آخرکار معاشرہ ایک مہذب معاشرہ اور بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی رکن ان اقدار پر عمل نہیں کرتا تو اس کا احتساب کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ضروری کارروائی کی جاتی ہے۔ نمبر 4، حیثیت کی پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن۔ فرد اپنی خودداد قابلیتوں اور صلاحیتوں کا اظہار صرف گروہ میں رہ کر ہی کر سکتا ہے۔ فرد اپنے لیے اور دوسرے لوگوں اور اس کے متعلق اعلیٰ توقعات اور معیار مقرر کر دیتے ہیں۔ فرد ان معیاروں پر پورا اترنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اسی حوالے سے اسے جاننے لگتے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کے لیے ترغیب۔ جب گروہ کا ایک کارکن یا چند اراکین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سے گروہ کے دیگر ارکان کو ترغیب ملتی ہے اور وہ بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6، شہرت۔ جب کوئی فرد کسی گروہ میں شامل ہوتا ہے تو وہ گروہ اس فرد کی شناخت بن جاتا ہے اور اس طرح فرد کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب ایک عام آدمی کسی سیاسی پارٹی کا رکن بنتا ہے تو اسے شہرت ملتی ہے۔ نفسیاتی ضروریات کی تسکین۔ گروہ فرد کی نفسیاتی ضروریات مثلاً پیار، محبت، غصہ، غم، جارحیت، احساس تحفظ اور دیگر نفسیاتی ضروریات پوری کرتا ہے۔ گروہ کے لوازمات، اسینشل آف گروہ۔ ماہرین عمرانیات اور ماہرین سماجی نفسیات کے نزدیک کسی بھی گروہ کی تشکیل کے لیے کم از کم 4 لوازمات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ افراد کی موجودگی۔ گروہ قائم کرنے کے لیے کم از کم 2 افراد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم افراد کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں اور یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک آئیڈیل گروہ کے اراکین کی تعداد 15 افراد تک ہونی چاہیے۔ مشترک مفاد۔ گروہ کے ارکان کے درمیان مشترک مفاد اور دلچسپی پائی جانی ضروری ہے۔ گروہ اسی صورت میں تشکیل پاتا ہے جب اس کے ارکان کے احساسات اور رجحانات میں یکسانیت پائی جائے۔ نمبر 3، رابطہ یا کمیونیکیشن۔ جب بھی 2 یا 2 سے زائد افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے درمیان رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رابطہ بول چال، تحریر، اشاروں، ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی مدد سے قائم ہوتا ہے اور یہی رابطہ انٹریکشن یا تفاعل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، افراد کی آمنے سامنے موجودگی، فیس ٹو فیس ریلیشن۔ باہمی تعلقات اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ افراد ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں، تاہم موجودہ زمانے میں یہ شرط اتنی ضروری نہیں رہی۔